پر آپ کو بتائیں کہ بار بار سی ٹی سکین کی ریڈیشن کینسر کا سبب ہیں۔ کرونا کی تشخیص کے لیے بار بار سی ٹی سکین نہ کرائیں۔ پروفیسر تنویر السلام کی جانب سے ایسا کہنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کی ایڈوائز پر سی ٹی سکین کرانا چاہیے، جبکہ سی ٹی سکین ایکس رے کے مقابلے میں 600 گنا زیادہ ریڈیشن کا حامل ہے۔ خواتین میں سی ٹی سکین کے مہلک اثرات زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ بار بار سی ٹی سکین کی ریڈیشن کینسر کا سبب ہے۔ مزید جانیں گے زاہد چودھری سے۔ زاہد صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس حوالے سے کس خطرے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ کرونا وائرس کی علامات کے حامل شہریوں کی جانب سے خود ہی سی ٹی سکین ٹیسٹ کروانا، HRCT کروانا کس حد تک جو ہے وہ ان کی صحت کے لیے مضر ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر تنویر السلام، شعبہ میڈیسن، جناح اسپتال علامہ اقبال میڈیکل کالج کے سربراہ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا HRCT جو ہے وہ لوگوں کو خود سے کروانا چاہیے، اور یہ جو ایک ٹرینڈ ہے، جو رجحان ہے کہ لوگ خود سے HRCT کرواتے ہیں، اس کے ان کی صحت پر کیا جو مضر اثرات ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو تنویر صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو HRCT ہے، یہی آپ کا کرونا جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ٹیسٹ ہے، اسی سے جو ہے نا وہ کرونا کی فائنڈنگ آتی ہیں، تو پھر یہ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا لوگ خود کیوں نہ کروائیں؟ السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می اینڈ ٹو ڈسکس۔ دیکھیے، اس کا میں آج ڈسکشن اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے اندر یہ آ گیا کہ بھی سی ٹی سکین، اب یہ لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ سی ٹی سکین کرانا چاہیے، اور لوگ اپنے تئیں خود ہی کروانا شروع ہو گئے، نہ صرف ایک کروا رہے ہیں، 2 3 4۔ اب یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے، سی ٹی سکین ایز این ایکس رے ہے، ایکس رے کی ریڈیشن ہے، سی ٹی سکین کی ریڈیشن ہے۔ ہر سی ٹی سکین کو آپ نے یہ کنسیڈر کرنا 400 سے لے کے 600 ایکس ریز کے برابر یہ ریڈیشن دیتا ہے۔ اب ایوری سی ٹی سکین مینز 400 to 600 ایکس ریز، اور جب آپ 2 3 کو ملاتے ہیں تو تقریباً آپ 1600 1800 ایکس رے کے برابر کی ریڈیشن لے رہے ہیں۔ کرونا کی ڈیزیز کی علامات چونکہ ایکس رے میں لیٹ نظر آتی ہیں، تو سی ٹی سکین کرانا کبھی کبھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ وہ ضروری سکین کرنا ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آپ کے 14 دن گزر گئے، 21 دن گزر گئے، آپ پہلے سے بہتر ہو گئے، اب صرف بہتری دیکھنے کے لیے سکین کرانا بھی نہیں چاہیے۔ اب یہ چیز آپ کے سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ان ریڈیشنز کا سرطان کینسر کے ساتھ تعلق ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتا ہے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم پریگننٹ لیڈیز کا ایکس رے تک نہیں کراتے تاکہ ریڈیشن کا افیکٹ بچوں پہ نہ جائے۔ اچھا سر، جو اس وقت کرونا کی سچویشن ہے، ایک طرف تو کرونا اب کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بھی نیچے آ گئی ہے، اس کے ساتھ اب ڈینگی بھی سر اٹھا رہا ہے، تو اب شہری کیا کریں کیونکہ کرونا اور ڈینگی کی علامات ایک جیسی؟ دیکھیے، آپ کا سوال بہت لوگوں کے لیے ضروری ہو گیا، کیونکہ چونکہ اس وقت کووڈ کے پیشنٹس کے کیسز نیچے آ رہے ہیں اور ڈینگی کے پیشنٹس کے کیسز نمبر بڑھتا جا رہا ہے، اور کچھ پیشنٹس کے اندر دونوں کووڈ اور ڈینگی موجود ہے، تو اب ایک کا علاج دوسرے کے لیے مضر ہے۔ فار ایگزامپل، کووڈ میں ہم نے بلڈ کو تھن کرنا ہوتا ہے، آن دی ادر ہینڈ جو ڈینگی کے پیشنٹ ہیں وہ خود بخود اپنا بلڈ تھن کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بلیڈنگ کا رسک ہوتا ہے۔ سو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے اس کو ڈینگی ہے، اس کو کووڈ۔ ایک کی ٹریٹمنٹ دینا، کووڈ کی فار ایگزامپل ٹریٹمنٹ دینا اور پیشنٹ کو ڈینگی ہونا، اس کے لیے بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے۔ تو اس کو ہر صورت میں دونوں چیزوں کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا، اور ہمیں کیئر، دیکھیں جب یہ ویو نیچے آتی ہے اس کے 2 3 ہفتے کے بعد واپس کیوں چڑھتی ہے؟ ایک وائرس اس ٹائم پیریڈ میں میوٹیٹ کرتا ہے، اپنی شکل بدل رہا ہوتا ہے، اور دوسرا ہم لوگوں کی کیئر میں کمی آ جاتی ہے، ہمارے ماسک اتر جاتے ہیں، ہماری شادیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہمارے فنکشن شروع ہو جاتے ہیں، تو جو بھی کیسز ہیں وہ ٹرانسمٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی کرونا واپس 3 4 ہفتے کے بعد ریسرچ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس جو کیئر میں موجود تھے اسی کیئر کو قائم رکھیں تو ریسرجنس میں اس لیول پہ نہیں آئے گی۔ ٹھیک ہے زاہد چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔